بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں کہ جی ایک بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب کا جو ایک کیس تھا عدالتی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس میں ایک بڑی جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسری پھر آخر میں چل کر ہم کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، وہ بھی بہت اہم ترین ہے۔ لیکن پہلے ہم جو سپریم کورٹ میں جو ایک کیس تھا جسٹس صدیقی کا، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک تقریر میں کچھ الزامات لگائے تھے اس وقت کی جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی، ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے اوپر، کہ انہوں نے کچھ کیسز کے حوالے سے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، یعنی ان کو ہدایات دی گئی تھی یا ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تھا، انفلوئنس ہونے کی کوشش کی تھی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہی ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف دیں، اور دوسری جو پارٹیز ہیں یعنی نواز شریف، نون لیگ وغیرہ، ان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر ان کو سزائیں دیں یا ان کو ساتھ سخت رویہ اختیار کریں۔ تو یہ ایک کیس تھا جی، اس پہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب جو اس وقت کے ڈی جی آئی سی فیض حمید صاحب ہیں، انہوں نے اپنا وکیل کر لیا ہے خواجہ حارث صاحب کو، اور وہ ان کا مقدمہ اور ان کا موقف جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اور وہ اپنا کیس فائٹ کریں گے۔ یعنی یہ خواجہ حارث صاحب پروفیشنل وکیل مانے جاتے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے، عمران خان صاحب کے بھی وکیل رہے، اور اب یہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کے وکیل ہیں۔ اور وہ جا کے یعنی ڈینائی کیا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ انہوں نے اس وقت کوئی ایسا انفلوئنس ہونے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے جسٹس صدیقی کو کوئی ایسی ہدایات یا ان سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی یا ان کو ایسا کوئی دباؤ ڈالا یا کوئی ایسی بات کی کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریلیف دیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کے خلاف جائیں۔ تو دیکھتے ہیں اب اس کیس میں، بڑا اہم ترین کیس ہے، اس میں جو بھی نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ تو دوسری طرف پولیٹیکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان جو الیکشن ہے ان میں دن بہت تھوڑے ہیں، ایک طرف ایک پارٹی ہے، ایک اس کو جو ہے کارنر کیا جا رہا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن اور عدالتیں اور خود سی ایم پنجاب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور کسی پارٹی کو، کسی امیدوار کو جو ہے وہ ایسی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی دیکھیں کہ بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر یہ کنگز نے جانا ہوتا ہے، وہاں پر جیسے منڈی بہاؤالدین میں ابھی شہباز شریف آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے ورکرز کی پکڑ دکڑ شروع ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ان پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھئی آپ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرو، حکومت ہے، جو بھی پولیس ہے یا ادارے ہیں، وہ آلریڈی ظاہر ہے شریف خاندان کے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے ذاتی ہے بھی اسی طرح کے 35 سال سے یا 40 سال سے پنجاب کے اوپر ان کی حکومت رہی ہے۔ تو انہوں نے اگر کسی کو اس وقت پٹواری لگایا تھا تو وہ اب تحصیلدار بنا ہوا ہے، کسی کو سپاہی لگایا تھا تو وہ اب ایس ایچ او بنا ہوا ہے۔ تو یہی ان کی جو ہے وہ ایک یہ کیا کہتے ہیں کہ خدمت ہے، اور حال ہی میں ایک ان کے اہم پولیٹیکل جو سیاسی ایک کردار ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ جی ہم نے فلاں کو آرمی چیف لگایا تھا۔ او بھائی آپ نے نہیں لگایا تھا، آپ نے یہ کہ جی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں آرمی چیف لگا دیں گے، تمہیں ہم پولیس میں ڈی پی او ہے اس کو کی تعیناتی ٹھیک کر دیں گے، تم ہمیں جناب کوئی صحافی ہے تو اس کو کہیں گے تمہیں ہم سی ایم لگا دیں گے۔ ابھی سی ایم پنجاب کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کیونکہ اس نے بڑی تابعہ داری کی ہے تو ابھی اس سے یہ وعدہ سننے میں آ رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی آگے چل کر اس کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا جائے گا۔ اور ایک جج ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی تم ہمارے لیے کام کرو گے تو آفٹر ریٹائرمنٹ ہم تمہیں فلاں فلاں وزارتوں میں فلاں فلاں جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایمبیسیز میں اور پتہ نہیں کیا کیا عہدے کوئی دے دیں گے۔ تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔
تو ابھی منڈی بہاؤالدین میں وہ آ رہے ہیں شہباز شریف، تو وہاں پہ کارکنوں کو پکڑنا شروع کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان سے میری گزارش یہی ہے کہ وہ کسی بھی دوسری پارٹی کے جلسے جلوسوں میں مت جائیں، اگر جاتے بھی ہیں بطور آبزرور تو خاموش رہیں، ان کا شو ہے ان کو کرنے دیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی کارنر میٹنگز کریں تاکہ کسی تصادم اور کسی گڑبڑ کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ آپ کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت ہے، تو اس مشکل وقت میں احتیاط ہی ضروری ہے۔ تو دوسری طرف جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، ملتان سے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے۔ اسی طرح کئی اور حلقوں میں جو ہے اطلاعات ہیں کہ بہت سے جو بھی آئین قانون اور کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں یا اس ظلم اور جبر کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی ہمدردیاں جو ہے پولیٹیکل نہیں تو کم از کم اتنی ہمدردی کے طور پر وہ ضرور سامنے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ایک پارٹی کے ساتھ، اور ایسا الیکشن جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور اس کی جو ایک شفاف ہونے کے اوپر اتنے سوالات اٹھ گئے ہیں، ایسے الیکشن سے ملک میں کوئی سٹیبلٹی آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی موجودہ حالات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ جب تک آئین اور قانون کے مطابق ادارے اپنا کام نہیں کریں گے اور جو آئین کی مکمل بحالی نہیں ہوگی، لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے، تو اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ کوئی سٹیبلٹی آ سکتی ہے، کیونکہ آئین اور قانون کے ماوراء ایک جو شخصی آرڈر ہے وہ اس کے ذریعے آپ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے جس میں یہ عدلیہ بھی ملوث ہے کہ آپ نے ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین کر ایک کرپشن کی، اور ایک یعنی یہ کہہ لیں کہ جیتے ہوئے جو ہوں گے یہ امیدوار جن کو آپ نے بلا نشان جتوا رہے ہیں، ان کی ایک منڈی جو لگائی ہے آپ نے، یعنی 8 تاریخ کو الیکشن ہوئے گا اور 9 تاریخ کو ایک جو ونر ہارسز کی منڈی لگے گی جس میں بولیاں لگیں گی اور پیسوں کی تجوریاں اور ڈالرز کھلیں گے، اس کا اندازہ جو ہے وہ کرنا مشکل نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ آلریڈی سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد 8 کے بعد 9 تاریخ کو کیسی منڈی لگے گی۔ اور یہ بدقسمتی سے دیکھیں کہ سینٹ کے اندر اتنے اعلیٰ ترین جو ایک ہاؤس ہے جہاں منجے ہوئے سیاستدان اور عقل مند اور سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، قانون کی منشا اور آئین کی منشا بھی یہی ہے، لیکن وہ لوگ بھی جب بک جاتے ہیں، کسی پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہونے کے باوجود بک جاتے ہیں، تو جب وہ بلا نشان ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو آزاد کہہ سکیں گے، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو دھوکہ دے کر، پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر، اور پھر جب وہ اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ چینج کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو آزاد ووٹ لے کے اور آئے تھے، ان کے اوپر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، تو پھر عوام میں ان کی نفرت اور بڑھے گی۔ عوام جو ہے وہ ان کو اپنا حقیقی نمائندہ نہیں مانے گی، کیونکہ وہ عوام کے ووٹ کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی جو نون لیگ تھی، وہ اب بیانیہ ان کا جہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو گل ہونے والے ادارے ہیں وہ اپنے ان رویوں کو تبدیل کریں گے، اور یہ جو پرانی سیاسی پارٹیاں ہیں جو 75 سال سے اس سسٹم کا حصہ ہیں اور انہوں نے اس سسٹم کو کچھ نہیں دیا، اس کو تباہ کیا ہے، وہ بھی امید ہے کہ اب عوامی یہ جو دباؤ ہے اس کے آگے زیادہ دیر وہ نہیں ٹھہر سکیں گی، کیونکہ اب نوجوان نسل نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ جو سٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں ان کے اگینسٹ ووٹ کرنا ہے اور ان کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کی اور ملک کی جو اب حالت کی ہے یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔